بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی میں یہ بتایا گیا ہے کہ دشمنیاں جو ہوتی ہیں وہ انسان کے خاندان تباہ کر دیتی ہیں، لیکن ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا، اور اس میں نقصان ہمیشہ زیادہ عورتوں کو ہی ہوتا ہے۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں کہ نکاح کے بھاری جوڑے میں اپنے باپ اور شوہر کے درمیان تماشا بنی کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک گولیوں کے دھماکے سے فضا گونج اٹھی۔ میرے سسر خون میں لت پت زمین پر گر پڑے۔ ہر طرف شدید بھگدڑ مچ گئی۔ چیخو پکار کے اس شور میں کئی گولیاں چلیں، اور اس افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے آغا جی اچانک لوگوں کے ہجوم میں کہیں غائب ہو گئے تھے، یعنی کہیں بھاگ گئے، اور ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ کیونکہ سب لوگ میرے سسر کے طرف ہو گئے تھے تو آغا جی کو موقع مل گیا اور وہ بھاگ گئے۔ گل خان نے غصے اور طیش میں ہذیانی انداز میں میرا ہاتھ دبوچا، مجھے گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینکا اور اپنے ملازم سے چیخ کر بولا کہ اسے گھر لے جاؤ۔ لیکن جیسے ہی میں خوف سے کانپتی ہوئی اس عظیم الشان حویلی کے اندر داخل ہوئی، سامنے کھڑی میری نند نے مجھے دیکھتے ہی نفرت سے اپنے ملازمین کو چیخ کر حکم دیا کہ اس عورت کے ساتھ ابھی کے ابھی وہ سلوک کرو کہ میرا تعلق ایک روایتی پٹھان خاندان سے تھا اور میرا نام مرجان ہے۔ ہم صرف 2 بہنیں تھیں، میں اور میری بڑی بہن زرغونہ۔ میری بہن بچپن سے لے کر جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تھا، ہم نے یہی دیکھا تھا کہ میری ماں کی حیثیت اس گھر میں ایک خریدی ہوئی عورت سے زیادہ کچھ نہیں تھی، کیونکہ میرے آغا جی نے انہیں پیسے دے کر خریدا تھا۔ ہمارے یہاں رواج تھا کہ زیادہ تر لڑکیوں کو پیسے دے کر خرید کر شادی کی جاتی تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اپنی ماں کو کبھی بھی اپنے مائکے آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اکثر بیشتر اپنے بھائیوں یعنی ہمارے ماما کو یاد کر کے خاموشی کے اپنے آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو صاف کر لیا کرتی تھی۔ جب بھی میں ان کے قریب بیٹھ کر پوچھتی کہ مورے، آپ اپنے بھائی کے گھر ملنے کیوں نہیں جاتی؟ آپ ان کے گھر رہنے کیوں نہیں جاتی؟ چلو اللہ نے ہمیں تو بھائی نہیں دیا، لیکن آپ کے بھائی ہیں، آپ ان سے ملنے ان کے پاس رہنے کیوں نہیں جاتی؟ تو آپ ماما کے پاس جایا کریں نا۔ تو وہ بس ایک درد بھری مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھتی اور بتاتی تھی کہ بیٹی، جب پٹھانوں میں کسی عورت کو پیسے دے کر خرید لیا جاتا ہے تو پھر وہ اپنی شوہر کی مکمل ملکیت بن جاتی ہے۔ پھر اس کے شوہر کے بس میں ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے، اسے جہاں جانے کی اجازت دے وہ وہاں جائے۔ اس کے بعد یہ صرف اس کے شوہر کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اسے مائکے میں جانے کی بھی اجازت دے یا نہ دے، کیونکہ خریدے جانے کے بعد اس کا اپنے مائکے سے ہر قسم کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار ہمارے ماما ہم سے ملنے کے لیے ہمارے گھر تو آ جاتے تھے، لیکن آغا جی نے میرے مورے کو کبھی بھی ان کے گھر جانے کی بالکل اجازت نہیں دی تھی۔ میری مور کو میری بڑی بہن زرغونہ کی شخصیت بالکل ہماری مور جیسی تھی۔ وہ حد سے زیادہ خاموش طبع، صابر اور معصوم تھی۔ اسے جو بھی کہا جاتا تھا وہ بغیر کسی اعتراض کے خاموشی سے مان لیا کرتی تھی اور کبھی کسی بات پر اعتراض نہیں کرتی تھی۔ لیکن میری عادت اپنی بہن سے ذرا مختلف تھی، بالکل الگ تھی۔ میں تھوڑی ضدی تھی، اپنی بات منوانے کا ہنر جانتی تھی اور اکثر اپنی ماں سے اپنی بات منوا بھی لیا کرتی تھی۔ لیکن آغا جی کے مزاج کے آگے میری بھی ایک نہیں چلتی تھی۔ میرے آغا جی یعنی زمان خان، میرے باپ، مزاج کے حد سے زیادہ سخت، ظالم اور روکھے انسان تھے۔ گھر میں ان کی اتنی ہیبت اور خوف تھا کہ ہم میں سے کسی کی اتنی جرأت اور ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے سامنے زبان چلا سکے یا ان کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی کر سکے یا جواب دے سکے۔ جب بھی ان کے قدموں کی آہٹ گھر کے اندر محسوس ہوتی تھی، یعنی کہ ہمیں پتہ چلتا تھا کہ ابا جان نے یعنی کہ ہمارے آغا جی نے گھر کے اندر قدم رکھ دیا ہے، تو پورے گھر میں جو ہے ایک سناٹا اور سکتہ طاری ہو جاتا تھا۔ میری ماں تو میرے باپ سے اتنی خوفزدہ رہتی تھی کہ وہ تو ان کے گھر پہ آتے ہی خوف کے مارے کانپنے لگتی تھی۔ ایک دن میں اور میری بڑی بہن زرغونہ اپنے مورے کے ساتھ بازار میں کچھ ضروری کپڑوں اور سامان کی خریداری کر رہے تھے کہ ہم کپڑوں کی ایک بڑی دکان پر جا کر بیٹھ گئے کہ کچھ اچھے سوٹ دیکھ سکیں۔
لیکن ابھی ہم کپڑے دیکھ ہی رہے تھے کہ سامنے سے ہی ایک بہت ہی خوبصورت اور وجیح پٹھان لڑکا ہماری طرف آیا تھا۔ وہ شاید اس بڑی سی دکان کا مالک لگ رہا تھا اور بڑی تمیز سے کپڑے دکھانے لگا تھا۔ دکان کی دوسری طرف 2-4 لڑکے اور بھی کام کر رہے تھے، لیکن وہ ہمیں دیکھ کر ہماری طرف آیا اور ابھی ہم کپڑے پسند کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک اور لڑکا کہیں سے آیا اور بالکل میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اس کی اس بے ہودہ حرکت پر شدید غصہ آیا اور میں نے فوراً اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم پرے ہو کر بیٹھو، تمہیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں؟ دکان کا مالک وہی خوبصورت لڑکا تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی اس لڑکے پر بگڑ پڑا اور غصے سے کہنے لگا کہ دور ہو کر بیٹھو، تمہاری کیا تک بنتی ہے کہ تم اس طرح آ کر عورتوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور وہ بھی بالکل قریب۔ دراصل میں نے بازار میں آتے ہوئے بھی نوٹس کیا تھا کہ وہ لڑکا نہ جانے کب سے ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا تھا اور میں اس سے خوف زدہ سی اپنی ماں کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ وہ آوارہ لڑکا نہ جانے کیوں ہمارا پیچھا کر رہا تھا۔ دکان کے اس نوجوان مالک نے ہماری خاطر اس لڑکے سے سخت جھگڑا کیا، اسے باتیں سنائیں اور اسے باتیں سنانے کے بعد دکان سے باہر نکال دیا۔ میں نے وہاں سے ایک سوٹ پسند کیا اور جب ہم خرید چکے تو میں نے اس نوجوان دکان کی طرف دیکھا اور پھر اس کا شکریہ ادا کیا تھا کہ اس نے اس لڑکے کو بھگا دیا تھا۔ جب میں دکان سے نکلنے لگی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ بھی مسلسل میری طرف بار بار دیکھ رہا تھا۔ میں نے دکان سے نکلتے ہوئے جیسے ہی پلٹ کر دوبارہ پیچھے اس کی طرف دیکھا تھا تو اس نے ایک دلکش مسکراہٹ بکھیر دی تھی، اور بس پھر وہ یہی لمحہ تھا جہاں سے ہماری کہانی کا آغاز ہو گیا تھا۔ اس کا نام گل خان تھا اور وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی صرف ایک ہی بہن بی بی گل تھی، یعنی کہ ان کی چھوٹی سی فیملی تھی۔ اور دوسری بار جب میں کسی بہانے سے دوبارہ اس کی دکان پر گئی تھی تو ہم دونوں میں بات چیت بھی ہوئی تھی اور میں نے اس سے اس کا فون نمبر بھی لے لیا تھا، اور جیسے ہی میں اس سے اس کا رابطہ نمبر لے کر گھر آ گئی تھی اس کے بعد فون پر ہماری بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور ہم روزانہ بات کرنے لگے تھے اور آہستہ آہستہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ میں نے گل خان سے صاف کہہ دیا تھا کہ تم تاخیر مت کرو اور اپنے گھر والوں کو فوراً میرے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیج دو کہ ہماری بات پکی ہو سکے۔ اگر تم مجھے سچ میں پسند کرتے ہو، اپنانا چاہتے ہو تو اپنے گھر والوں کو میرے گھر پر بھیجو۔ اور اس نے وعدہ کیا تھا اور کہا تھا کہ ٹھیک ہے، مجھے صرف 2 دن کا وقت دو، میں اپنے گھر والوں کو تمہارے آغا جی کے پاس بھیجتا ہوں۔ ابھی ان باتوں کو 2 دن ہی بھی نہیں گزرے تھے کہ ایک شام میری مور اور میری بہن زرغونہ کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی اور میں نے چوری چھپے ان کی باتیں سن لی تھی۔ وہ آپس میں بات کر رہی تھی کہ میری اماں زرغونہ سے کہہ رہی تھی کہ تمہارے آغا جی کی بہن یعنی کہ تمہاری پھپھو اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے مرجان کا رشتہ مانگنے آ رہی ہیں۔ میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ بڑی بیٹی میری زرغونہ ہے، پہلے زرغونہ کی بات کریں، لیکن ان کو مرجان پسند ہے، وہ مرجان کو خریدنا چاہتی ہیں اور وہ بھی تمہارے باپ کی منہ مانگی قیمت پر۔ تمہارے آغا جی نے ان سے 20 لاکھ کا مطالبہ کیا تھا، لیکن تمہاری پھپھو نے کہا ہے کہ وہ مرجان کے بدلے 40 لاکھ بھی دے دیں گی۔ اس رقم سے ہم اپنا گھر بھی تھوڑا سیٹ کر لیں گے اور مرجان کو جہیز میں بھی اچھا خاصا سب کچھ دے دیں گے۔ یہ باتیں سنتے ہی میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی کہ مجھے شدید غصہ آیا اور میں اپنی ماں کی بات سنتے ہی سیدھا کمرے میں چلی گئی۔ میں تلملاتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی ماں سے کہا کہ حد ہے، مجھے پوچھے بغیر آپ لوگوں نے میری بولی اور قیمت لگا بھی دی۔ مجھے ان لوگوں کے گھر ہرگز نہیں جانا، مجھے پھپھو کے بیٹے سے شادی بالکل نہیں کرنی، مجھے ان کے گھر کا ماحول اور وہ لوگ تو بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ میں کچھ عرصہ پہلے 2 دن کے لیے ان کے گھر رہنے گئی تھی اور وہ 2 دن بھی مجھ پر بہت بھاری گزرے تھے۔ نہ جانے کیوں وہ میرے باپ کی سگی بہن تھی، لیکن مجھے پسند نہیں تھی اور مجھے ان کے گھر بھی جانا آنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہاں حد سے زیادہ لوگ تھے، ایک بہت بڑی جوائنٹ فیملی سسٹم تھا اور ان کے گھر کا ماحول اتنا خراب تھا کہ میں 2 دن بھی وہاں مشکل سے رہ پائی تھی۔ میں نے صاف لہجے میں کہہ دیا کہ میں 2 دن نہیں رہ پائی اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ساری زندگی کا فیصلہ کر لوں۔ آپ آغا جی کو صاف منع کر دیں کہ میں پھپھو کے گھر شادی کر کے کبھی نہیں جاؤں گی۔ میری یہ بات سن کر میری ماں کی آنکھوں میں خوف تارنے لگا۔ انہوں نے ڈرتے ہوئے مجھ سے کہا کہ اگر تمہیں اتنا ہی انکار کا شوق ہے تو یہ بات تم خود جا کر اپنے آغا جی سے کرو، کیونکہ اگر میں نے بات کی تو تمہارے آغا جی بہت غصہ کریں گے، لیکن یاد رہے کہ اپنے آغا جی کے سامنے جانے سے پہلے مرنے کے لیے تیار ہو کر جانا۔
اپنے دل میں موت کا ارادہ لے کر جانا، کیونکہ ان کے پاس جانا اور کیونکہ تم اپنی جان دینے کے لیے تم خود جاؤ گی۔ مجھے ان کے سامنے کھڑا مت کرو، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ مجھے تو اتنے سالوں میں، اتنی زندگی میں آج تک یہ ہمت نہیں ہوئی کہ میں تمہارے آغا جی کو کسی بات کے لیے منا سکوں یا انہیں کسی بات کا جواب دے سکوں۔ آغا جی سے تو کسی بات پر گفتگو کرنے کی ضرورت اور ہمت تو ہم میں سے کسی میں نہیں تھی۔ انہیں تو دور سے دیکھ کر ہی ہمارے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ جایا کرتی تھی اور پورا گھر سہم جاتا تھا، تو ان سے بات کیا کرنی۔ ابھی پھپھو کے آنے میں 2 دن باقی تھے کہ گل خان نے بڑی دانش مندی اور ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے والد زرین خان کو پہلے ہی میرے آغا جی کے پاس بھیج دیا تھا، کیونکہ میں نے گل خان کو بتا دیا تھا کہ میرے ابا کی بہن ہمارے گھر میرا رشتہ لے کر آنے والی ہیں۔ انہوں نے آغا جی کے سامنے جب یہ بات رکھی زرین خان نے اور بہانہ بنایا کہ بی بی گل آپ کی بیٹی مرجان کی سہیلی ہے اور وہ اسے بہت پسند کرتی ہے، اور میری بیٹی کی یہ ضد اور خواہش ہے کہ مرجان ہمارے گھر کی بہو بنے، اس لیے ہم مرجان کے رشتے کے عوض آپ کو 50 لاکھ روپے کی رقم دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ کیونکہ میرے آغا جی نے ان کو بتایا تھا کہ میری بہن 40 لاکھ دینے کو تیار ہے، تو 10 لاکھ کی اوپر کی میری بولی لگا دی گئی تھی۔ اس رات آغا جی جب گھر لوٹے تو معمول کے برعکس بالکل خاموش تھے، اور پھر رات کے آخری پہر وہ دھیمی آواز میں میری ماں سے شاید اسی رشتے کے متعلق بات کر رہے تھے۔ گل خان نے مجھے فون پر پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کے والد نے میرے آغا جی سے بات کر لی ہے۔ آغا جی نے ماں سے مشورہ کیا تھا یا صرف انہیں فیصلہ سنایا تھا، یہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ اگلی صبح مورے نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر بتایا تھا کہ تمہارا رشتہ ایک بہت اچھی جگہ سے آیا۔ تمہارے باپ نے بتایا تھا کہ میں 40 لاکھ اپنی امیر بہن سے لے رہا ہوں، تو انہوں نے 50 لاکھ کی رقم طے کر دی ہے، اور تمہارے آغا جی نے ان کے بارے میں معلومات کروائی ہے تو پتہ چلا ہے کہ ان کا ایک ہی بیٹا اور ایک ہی بیٹی ہے، خاندان انتہائی امیر ہے، اس لیے تمہارے آغا جی کا ارادہ ہے کہ اس رشتے کے لیے ہاں کر دی جائے۔ یہ سن کر میں دل ہی دل میں بے حد خوش تھی کہ شکر ہے میری مرضی کے مطابق بات بن گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد بی بی گل اور میرے ہونے والے سسر زرین خان ہمارے گھر آئے تھے، کیونکہ میری ساس کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ میری بولی اتنی بڑی اس لیے لگائی گئی تھی کہ سامنے والی فیملی کروڑوں کی مالک تھی۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں تھا کہ بیٹیوں کی بولی بہت بڑی لگائی جاتی تھی، بلکہ یہ ہوتا تھا کہ سامنے والی فیملی اگر امیر ہوتی تھی تو پھر اس کے حساب سے لگائی جاتی تھی۔ پھر وہ لوگ مجھے پسند کر کے چلے گئے اور طے پایا کہ باقی رقم نکاح کے وقت ادا کی جائے گی، لیکن ہمارے ہاں رواج تھا کہ آدھی رقم پہلے لی جاتی تھی، اور جب آغا جی نے سخت لہجے میں مطالبہ کیا تو انہوں نے 20 لاکھ روپے پیشگی دے دیے تھے اور کہا تھا کہ باقی رقم نکاح کے بعد دے دی جائے گی۔ اور بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب شاندار تیاریوں کے ساتھ ساتھ ہمارا نکاح ہو رہا تھا، لیکن نکاح کی رسم مکمل ہوتے ہی خوشیوں کا ماحول اچانک ایک خوفناک تناؤ میں بدل گیا۔ ان کا وعدہ 50 لاکھ کا تھا، لیکن نکاح کے فوراً بعد میرے سسر نے طے شدہ رقم میں سے صرف 10 لاکھ روپے آغا جی کے ہاتھ میں تھمائے اور بات کو ختم کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ بس یہی ہے۔ اس پر آغا جی کا پارا چڑھ گیا اور ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور چیخ کر بولے کہ جو زبان دی گئی تھی وہ 50 لاکھ کی تھی، 50 لاکھ کی پوری رقم بھی اسی وقت ادا کی جائے۔ میرے سسر زرین خان نے تلخ اور غرور بھرے لہجے میں کہا کہ ہم نے تو پہلے ہی تمہاری بیٹی کی بہت زیادہ قیمت لگا دی ہے، اتنی زیادہ قیمت بنتی نہیں تھی، اس سے زیادہ کی امید مت رکھنا، ایسی لڑکیاں تو ہم بازار سے 70 یا 80 ہزار میں لے آتے ہیں، یہ تو صرف میرے بیٹے کی ضد اور زبان تھی جو میں نے پوری کر دی۔ یہ الفاظ سنتے ہی وہاں شدید ہنگامہ اور گالی گلوچ شروع ہو گئی۔ نکاح ہو چکا تھا اور میرا ایک ہاتھ میرے شوہر گل خان کے ہاتھ میں تھا، جبکہ دوسری طرف آغا جی کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور وہ مجھے غصے اور طیش کے عالم میں میرا ہاتھ اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ انہوں نے میرا دوسرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنی طرف کھینچا اور گل خان نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں اس دردناک اور خوفناک عالم میں تماشا بنی کھڑی تھی کہ میرے سسرال والوں نے جو زبان کی تھی وہ اس پر پورے نہیں اتر رہے تھے۔ جسم میں شدید درد ہو رہا تھا اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت شوہر کا ساتھ دوں یا باپ کا۔ نکاح ہو چکا تھا اور نکاح بھی وہ تھا جو میری پسند سے ہوا تھا۔
آغا جی چلا رہے تھے کہ طلاق ابھی ہوگی، ابھی اور اسی وقت طلاق ہوگی، ورنہ باقی رقم ادا کرو، لیکن گل خان میرا ہاتھ چھوڑنے کو کسی قیمت پر تیار نہیں تھا۔ بات بڑھتے بڑھتے اتنی بگڑ گئی کہ اچانک دھماکے کے ساتھ گولی چلنے کی آواز آئی۔ آغا جی نے غصے میں اندھا ہو کر سیدھی گولی چلا دی تھی جو میرے سسر کے سینے میں جا لگی تھی، اور اچانک سے وہ خون میں نہا گئے تھے۔ میرے سسر کو زمین پر گرتا دیکھ کر آغا جی خوف کے عالم میں وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ میرے سسرال والے بھاگ کر زرین خان یعنی میرے سسر کی طرف بھاگے تھے اور وہاں سے میرے آغا جی بھاگ گئے تھے۔ جیسے ہی گل خان نے اپنے زخمی باپ کو اٹھایا اور ہاسپٹل روانہ کیا، اور پھر اس نے غصے میں لال پیلے ہوتے ہوئے میرا ہاتھ سختی سے مروڑ کر پکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے مجھے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینکا تھا۔ اس نے اپنے ملازم سے دھاڑتے ہوئے کہا تھا کہ اسے فوراً حویلی لے جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ مجھے اس بڑی اور شاندار حویلی میں لایا گیا جہاں شادی کی مناسبت سے بہترین انتظامات اور خوبصورت لائٹنگ کی گئی تھی، لیکن اس ایک سانحے نے خوشیوں کے تمام سامان کو پل بھر میں ماتم میں بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس حویلی میں قدم رکھتے ہی مجھے اندازہ ہوا تھا کہ بڑے دل سے میرے آنے کا استقبال جاری تھا۔ بی بی گل اپنے ملازمین کے ساتھ انتہائی پریشانی، گھبراہٹ اور غصے کے عالم میں صحن میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ میری نند بی بی گل میرے شوہر سے کافی بڑی تھی۔ ڈرائیور نے مجھے گاڑی سے اتارا اور حویلی کے اندر لایا۔ حویلی کا سناٹا دیکھ کر میرا رنگ فک ہو چکا تھا اور دل میں ہول اٹھ رہے تھے کہ گل خان جو شدید غصے میں تھا، نہ جانے اب میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اور پتہ نہیں اس کے باپ کی جان بھی بچے گی یا نہیں۔ جیسے ہی میں مرکزی گیٹ سے اندر داخل ہونے لگی، سامنے کھڑی بی بی گل نے مجھے دیکھتے ہی نفرت سے اپنی ملازمہ کو حکم دیا تھا کہ اس عورت کو اندر مت لانا، اسے اسی گیٹ کے پاس بٹھا دو، یہ ہمارے گھر کی پرسکون فضا میں قدم رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس سے بات پکی ہوئی تو میرے باپ کا جنازہ اٹھ گیا۔ جب تک لالا یعنی گل خان آ کر اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر دیتا، یہ اندر کمرے میں نہیں آنی چاہیے۔ ملازمہ نے مجھے گیٹ کے بالکل قریب ہی ایک لوہے کی سخت کرسی پر بٹھا دیا تھا اور اندر آنے نہیں دیا تھا۔ میں دلہن کے بھاری بھرکم جوڑے، بھاری زیورات، میک اپ میں سر جھکائے وہاں بیٹھی تھی کہ نہ جانے اب میرا کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ میری آنکھوں سے مسلسل گرم آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے کہ یا اللہ، اب میرا کیا بنے گا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں بھی مانگ رہی تھی۔ دل ہی دل میں گل خان کے باپ کی زندگی کی دعا مانگ رہی تھی کہ اے میرے اللہ، گل خان کا باپ بچ جائے اور حالات خراب نہ ہوں۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ حویلی کے باہر کی تمام خوبصورت لائٹیں بند کر دی گئی تھی اور میں اس بھیانک تاریک حویلی میں اکیلی بیٹھ کر نڈھال ہو چکی تھی۔ سب لوگ ادھر ادھر مصروف تھے۔ میرے کان مسلسل حویلی کے اندر سے آنے والی آہٹوں اور آوازوں پر لگے ہوئے تھے کہ اچانک حویلی کے اندر سے چیخو پکار، آہیں اور رونا دھونا شروع ہو گیا تھا، اور وہ دردناک اور دل دہلا دینے والی چیخیں بی بی گل کی تھی، جو اتنے زور سے چیخ رہی تھی کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ تمام ملازمین بدحواسی میں اندر کی طرف بھاگنے لگے۔ میں نے گھبرا کر اور کانپتے ہوئے ایک بھاگتے ہوئے ملازم کا ہاتھ روکا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اندر سے اتنی چیخیں کیوں آ رہی ہیں؟ تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ صاحب جی کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہ چیخیں، دردناک چیخیں جو ہیں وہ بی بی گل کی ہیں۔ وہ پہلے ہی ذہنی مریضہ ہیں اور اپنے باپ کے انتقال پر وہ رو رہی ہیں۔ میرے یہ سنتے ہی میرے سانس حلق میں اٹک گئی، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میری روح تک کانپ اٹھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے آغا جی کہاں ہیں اور وہ زندہ ہیں یا پولیس نے انہیں پکڑ لیا ہے، لیکن میرا دل خون کے آنسو روہ رہا تھا اور میں زاروں قطار روتے ہوئے اب اپنے باپ کے لیے دعا کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگ رہی تھی کہ اے میرے مالک، اب میرے آغا جی کی حفاظت کرنا، ان کے سر پر اپنی رحمت کا سایہ رکھنا، کیونکہ ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب میت
جو تھی وہ حویلی پہنچی۔ میت حویلی پہنچتے ہی ہر طرف آہو بکا اور رونا دھونا شروع ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حویلی کا بڑا گیٹ کھول دیا گیا اور گاڑیوں کا ایک تاندھا بن گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب میرا یہ رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ لوگ جب اپنی تکلیف سے نکلیں گے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اور گل خان جو میرا شوہر ہے، اس کا باپ مر چکا ہے اور اس کے باپ کو میرے باپ نے مارا ہے، تو نہ جانے وہ میرے ساتھ اب کیا سلوک کرے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ میں یہاں سے نکل کر بھاگ جاؤں اور اپنے واپس گھر چلی جاؤں گی۔ میری ماں اور میری بہن اکیلی ہوں گی۔ لیکن میں نے شادی کا انتہائی بھاری جوڑا اور زیورات پہن رکھے تھے۔ جیسے جیسے وہاں میت کی وجہ سے لوگوں کا رش بڑھنے لگا، میں چپکے سے الٹے قدموں گیٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ باہر آتے ہی میں نے اندھیرے میں دوڑ لگا دی اور ابھی میں تھوڑی ہی آگے پہنچی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے بھاگتے ہوئے بھاری قدموں کی آوازیں آنے لگیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت سے لوگ میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ میں نے ڈر کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو 2-3 آدمی میرے پیچھے لپک رہے تھے اور مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پیچھے دیکھنے کے چکر میں میرا پاؤں ایک بڑے سے پتھر سے ٹکرا گیا اور میں منہ کے بل نیچے گر گئی۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتی، خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی، دوبارہ اٹھ کر بھاگتی، تو وہ لوگ میرے بالکل قریب پہنچ چکے تھے اور انہوں نے مجھے دبوچ کر دوبارہ حویلی پہنچا دیا تھا۔ حویلی پہنچ کر پتہ چلا کہ وہ حویلی کے ملازم تھے اور وہاں آ کر معلوم ہوا کہ وہ سب اسی جگہ کے تھے، حویلی کے تھے۔ انہوں نے حویلی پہنچ کر گل خان کو فون کیا اور اس سے ہدایت لی تھی۔ نہ جانے گل خان نے کیا کہا تھا کہ گل خان نے فون پر انہیں نہ جانے کیا حکم دیا تھا کہ ان میں سے 2 مردوں نے مجھے گھسیٹ کر ایک دم گھٹتے ہوئے کمرے میں پھینک دیا تھا اور تیسرا ملازم ایک بڑا اور بھاری لوہے کا کڑا لے کر آیا تھا جو ان لوگوں نے میرے پاؤں میں ڈال دیا تھا کہ میں بھاگ نہ سکوں۔ پاؤں کے ساتھ وہ زنجیر اتنی بھاری تھی کہ میں ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نازک سی دھان پان کی لڑکی اور میرے ساتھ اتنا وزن باندھ دیا گیا تھا۔ وہ کمرہ کسی تپتے ہوئے تہہ خانے کی طرح تھا جہاں نہ کوئی پنکھا تھا اور نہ ہی روشنی کا کوئی ذریعہ۔ رات کے جس پہر مجھے وہاں باندھ دیا گیا تھا، اس کے بعد اگلی صبح اور پھر اگلی دوپہر بھی گزر گئی، لیکن کسی نے میری خبر نہ لی۔ بھوک اور تپش سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میں چیخنے، چلانے اور رونا شروع ہو گئی کیونکہ میری برداشت کی اب حد گزر چکی تھی۔ میں نے کہا، خدا کے لیے مجھے اس کمرے سے نکالو۔ میری مسلسل چیخو پکار سن کر بالآخر ایک ملازم کھانا لے کر آیا اور اسے میرے سامنے رکھا۔ میرے سامنے رکھ کر گھرانے لگا کہ اگر اب تمہاری آواز اس کمرے سے باہر آئی تو 1 منٹ نہیں لگاؤں گا تمہاری زبان بند کرنے میں۔ خاموشی سے کھانا کھاؤ اور یہیں پڑی رہو۔ میں نے دلہن کے اس جوڑے میں اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ دنیا میں میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ ہم 2 بہنیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھائی نہیں دیا اور میں تمہیں بھائی سمجھ کر ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس کمرے میں شدید گرمی ہے، خدا کے لیے مجھے کسی ملازمہ سے کہہ کر پہننے کے لیے عام کپڑے منگوا دو۔ میں بڑی مجبور اور بے بس ہو کر بیٹھی ہوئی ہوں۔ میری منتیں اور آنکھوں کے آنسو دیکھ کر شاید اس کا دل پگھل گیا اور کچھ دیر بعد ایک عورت آئی تھی۔ اس نے مجھے سامنے والے واش روم میں جا کر کپڑے تبدیل کرنے کو کہا اور پاؤں کا وہ بھاری کڑا بھی اتار دیا تھا۔ شاید کسی نے حکم دیا تھا تو وہ پاؤں کا کڑا بھی اتار دیا گیا، لیکن ساتھ ہی خبردار کیا کہ اگر بھاگنے کی کوشش کی تو انجام بہت برا ہوگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ گل خان کہاں ہے؟ ایک بار مجھے گل خان سے ملوا دو۔ تو وہ بولی کہ ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے بی بی، وہ تمہارے باپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، چپ چاپ یہیں پڑی رہو، کہیں ان کی غصے کی نظر نہ ہو جانا۔ بی بی گل نے ویسے ہی پوری حویلی میں ہنگامہ مچا رکھا ہے۔ میں ڈری سہمی وہیں تھوڑا سا کھانا لے کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ اگلے دن بی بی گل اپنی ملازمہ کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ نفرت سے بگڑا ہوا تھا، شاید وہ اپنے باپ کو دفنا چکی تھی اور اس کی آنکھوں سے چھپی ہوئی نفرت صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے آتے ہی اپنے پاؤں کی ٹھوکر میرے منہ پر ماری، میرے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیے اور پھر میرے منہ پر تھوک کر بولی کہ تم جیسی ذلیل عورت میرے بھائی کی پسند نہیں ہو سکتی۔ تمہارے قدم ہی نحوست بھرے ہیں۔ تمہارے اس گھر میں قدم رکھتے ہی میرے باپ کی جان چلی گئی اور تمہاری وجہ سے ہم دشمنیوں میں پڑ گئے۔ میں تم پر اپنے شکاری کتے چھوڑوں گی اور جب وہ تمہاری بوٹیاں نوچ نوچ کر کھائیں گے تب مجھے سکون ملے گا کہ تمہاری وجہ سے میرے باپ کی جان چلی گئی ہے۔ میں نے تڑپتے ہوئے اور روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، کہا بی بی گل مجھ پر رحم کرو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو بس تمہارے بھائی سے محبت کی تھی اور محبت کی شادی کرنا چاہتی تھی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔
میری بات سن کر وہ مزید طیش میں آ گئی۔ اس نے میرا گلا دبوچ لیا، میرا گلا دبوچ کر ایک اور تھپڑ مارا اور چیخ کر بولی کہ تم نے نہیں کیا تو تمہارے باپ نے تو کیا ہے نا، دعا کرو کہ تمہارا باپ مل جائے، اور اگر نہ ملا تو اس کا قرض تمہیں اپنی جان دے کر اتارنا پڑے گا۔ بیٹھ کر دعا مانگتی رہو کہ تمہارا باپ ہمیں مل جائے۔ میرے باپ نے مرنے سے پہلے تمہاری قیمت ادا کی تھی۔ تمہیں جان سے نہیں ماروں گی، تمہارے ساتھ میں وہ سلوک کروں گی کہ تم رو رو کر موت مانگو گی لیکن تمہیں موت نہیں ملے گی۔ پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ کسی کے سر سے باپ کیسے چھینا جاتا ہے۔ میں نے گڑ گڑا کر کہا کہ مجھے ایک بار گل خان سے ملنے دو، تو وہ سڑ کر بولی وہ تم جیسی عورت پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا، اور اس کے بعد وہ باہر چلی گئی تھی۔ ملازمین کو کچھ حکم دیا تھا اور تھوڑی دیر بعد وہی 2 ملازمین آئے تھے اور مجھے وہاں سے راہداریوں سے گھسیٹنے لگے اور گھسیٹتے ہوئے ایک اور اندھیرے بند کمرے میں بند کر گئے تھے۔ اس کمرے میں ہولناک اندھیرا تھا۔ میں جو اپنے گھر میں رات کو سوتے وقت ماں کو کمرے کی لائٹ بھی بند نہیں کرنے دیا کرتی تھی، کیونکہ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، آج میرا دل اتنا پتھر ہو چکا تھا کہ میں اس بھیانک اندھیرے میں بالکل خاموش بیٹھی صبح ہونے کا انتظار اور دعا کر رہی تھی کہ صبح اللہ خیر کی صبح لائے۔ رات کے آخری پہر کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور موبائل کی فلیش لائٹ کی روشنی میں مجھے 2 آوارہ صفت آدمی نظر آئے تھے۔ اس وقت شاید صبح ہونے والی تھی اور ان آدمیوں کے چہرے پر نقاب تھے۔ ان کے پیچھے مجھے بی بی گل بھی آتی دکھائی دی۔ وہ مجھ پر موبائل پھینک کر بولی کہ اس پر اپنی ماں کا نمبر لگاؤ اور پوچھو کہ تمہارا قاتل باپ کہاں ہے، کہاں چھپا بیٹھا ہے، اور اس نے ضرور تمہاری ماں کو بتایا ہوگا اور فون پہ تمہاری ماں سے ذکر ضرور کیا ہوگا کہ وہ کہاں ہے، اور اگر تم نے یہاں اپنے ساتھ ہونے والے کسی ظلم کا ذکر کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنی ماں کا نمبر زبانی یاد نہیں ہے۔ وہ اس پر اور زیادہ بگڑ کر بولی کہ میں نے کہا ہے کہ مجھے آغا جی کا نمبر یاد ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اسی نمبر پر کال کرو جس سے تم میرے بھائی سے بات کیا کرتی کی۔ تمہیں ماں کا نمبر یاد نہیں لیکن یار کا نمبر ضرور یاد تھا۔ میں نے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا وہی نمبر ملایا اور دوسری طرف سے بیل جانے لگی تھی اور میری بہن زرگونہ نے فون اٹھایا تھا۔ میں نے کٹی پھٹی آواز میں پوچھا کہ زرگونہ، آغا جی کا کچھ پتہ چلا؟ کیا آغا جی نے تم لوگوں سے رابطہ کیا؟ میری آواز سنتے ہی وہ تڑپ اٹھی اور بولی، مرجان تم کہاں ہو؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ مگر آغا جی کا کچھ پتہ نہیں ہے، انہوں نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اور یہ کس کا نمبر ہے؟ تم کس کے نمبر سے ہمیں فون کر رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتی، بی بی گل نے مجھ سے فون چھین لیا تھا۔ اس نے چیخ کر اپنے ملازمین کو بلا لیا اور ان سفاکوں کو حکم دیا کہ اس کے ساتھ وہ سلوک کرو کہ صرف سانسیں باقی رہنی چاہیے، سانسیں ختم نہیں ہونی چاہیے، اور پھر اس کو اس کے گھر کے آگے پھینک کر آؤ تاکہ اس کے گھر والوں کو پتہ چلے کہ ہم لوگ کس قدر تکلیف میں ہیں۔ میں ان کے آگے ہاتھ جوڑتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، لیکن ان ظالموں نے مجھے اتنی بے رحمی سے پیٹا، یہاں تک کہ ظلم کی انتہا کی گئی۔ میرے پاؤں کے ناخن تک پلاسٹک سے کھینچ کر نکال دیے گئے۔ میرے درد کی چیخیں نکل رہی تھیں اور پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ وہ ظالم عورت دور کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے میرے پاؤں کی ہڈی بھی توڑی اور جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشانات تھے کیونکہ بے تحاشا مارا گیا تھا۔ میں دل سے دعا مانگ رہی تھی کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھ سے اب یہ ہولناک ظلم مزید نہیں سہا جاتا۔ ان ظالموں نے مجھے بے ہوشی کی حالت میں مجھے ملازمین کے ذریعے لا کر میرے سجے چچا کے گھر کے سامنے پھینکوا دیا تھا۔ اب اپنے خون کا ظلم دیکھیں کہ میری ماں اور میری بہن کو تو کچھ خبر نہیں تھی، مگر میرے چچا نے جب مجھے اس حالت میں دیکھا تو ان کی آواز میرے نیم بے ہوش ہوتے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے، اس کا حلیہ بتا رہا ہے، اس کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں نہ جانے اس کی عزت محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ یہ تو ہمارے خاندان کے نام پر سیاہ داغ بن گئی ہے۔ رات کے اس پہر اسے یہاں پھینک گئے ہیں اور اس کی حالت بتا رہی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا۔
اگر ہم اس کو گھر لے گئے تو باپ تو اس کا پہلے ہی فرار ہو گیا ہے، تو یہ تو ہمارے خاندان پر ایک دھبا بن جائے گی اور آنے والے بیٹیوں کی رخصتی کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ لوگ باتیں بنائیں گے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے ساتھ اسے گاڑی میں ڈالو۔ مجھے لگا کہ شاید ان لوگوں کو مجھ پر ترس آ گیا ہے، وہ مجھے ہاسپٹل لے کر جائیں گے، لیکن اپنی بدنامی کے خوف سے وہ مجھے شہر سے دور ایک ویران پرانی سڑک کے کنارے سنسان جگہ پر پھینک کر چلے گئے تھے۔ جب وہ جا رہے تھے تو میں نے تڑپتی ہوئی آواز میں صرف اتنا کہا تھا، پانی پانی۔ تو انہوں نے پانی کی بوتل میرے منہ سے لگائی تھی اور گاڑی تیز کر کے نکل گئے تھے۔ ان لوگوں کو ذرا مجھ پر ترس نہیں آیا۔ میرے گلے سے آواز آنا ایسے تھی جیسے بند ہو رہی ہے۔ میں نے ان لوگوں کو آواز دینے کی کوشش کی تھی، لیکن آواز ہی نہیں نکلی اور میں مکمل بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے بھوجل آنکھیں کھول کر دیکھا تھا۔ میں ایک انتہائی پرانے ٹوٹے پھوٹے کچے کمرے میں پڑی ہوئی تھی، جس کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی تھی اور ایک کونے میں مانگنے والوں کی طرح کچرا نما سامان اکٹھا کیا گیا تھا۔ پاس ہی مٹی کا ایک مٹکا پڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنے جسم کی طرف دیکھا تو میرے پاؤں اور جسم کے زخموں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ نہ جانے اس وقت میں کہاں تھی اور کس نے میری مرہم پٹی کی تھی اور میں کس کے پاس تھی، لیکن میرے پورے جسم میں اب بھی اتنا شدید اور درد تکلیف تھی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں خوف کے مارے گرد و پیش دیکھ رہی تھی کہ اب میں کہاں آ گئی ہوں کہ ایک بوڑھی عورت کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ میرے قریب آئی، جلدی سے میرے پاس آئی اور بیٹھ گئی۔ اس نے میرے سر پر بڑی شفقت سے میرا سر سہلایا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو اور اتنی شدید زخمی حالت میں کہاں سے آئی ہو؟ میں نے تو تمہیں سڑک پر پڑے ہوئے دیکھا تھا تو میں تمہیں اٹھا لائی تھی۔ مجھے اس سے برداشت نہیں ہوا کہ میں تمہیں وہاں مرتے ہوئے دیکھوں۔ اس کے لہجے میں اس کے اس ہمدردانہ بول میں میری آنکھوں سے آنسو کا بند ٹوٹ گیا اور میں نے زاروں قطار روتے ہوئے اسے اپنی تمام کہانی سنائی اور اپنے ساتھ ہونے والا ایک ایک ظلم اسے بتا دیا تھا۔ جب میں نے اسے اپنے علاقے کا نام بتایا تو وہ چونک کر بولی کہ وہ علاقہ تو یہاں سے صرف 1 گھنٹے کے سفر پر ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ تمہارے چچا والے تمہیں 1 گھنٹے کے سفر پر یہاں پھینک کر چلے گئے ہیں، لیکن تم فکر نہ کرو، یہاں تم بالکل محفوظ ہو۔ میرے گھر میں میری کوئی اولاد نہیں ہے اور میرے شوہر کا بھی انتقال ہو چکا ہے اور اسی سے میرا گزر بسر چلتا ہے۔ میں مانگ تانگ کر اپنا پیٹ پالتی ہوں اور اسی سے میرا گزر بسر چلتا ہے۔ جب تک تم پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتی میں تمہاری ماں کی طرح تمہارا خیال رکھوں گی اور تم بالکل فکر نہ کرو۔ جب تم چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤ گی تو دیکھوں گی کہ تمہارے ساتھ کرنا کیا ہے اور میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ اس نیک دل اور بے سہارا ماں نے پورے 1 مہینے تک میرا بہت خیال رکھا تھا۔ وہ دن بھر باہر سے جو کچھ بھی مانگ کر لاتی اس میں سے پہلے میرے لیے کھانا الگ کرتی اور پھر چوری چھپے دوائیں لا کر میرا علاج بھی کرواتی رہی تھی۔ وہ چوری چھپے ہر چیز لے کر آتی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ وہاں کا ماحول بھی عجیب سا تھا، وہاں سب مانگنے والے تھے۔ میں دل ہی دل میں حد سے زیادہ اس کی احسان مند تھی کہ اس بے کس دور میں وہ میرا اتنا بڑا سہارا بنی ہوئی تھی۔ پورے 1 مہینے کی دیکھ بھال کے بعد جب میں اس قابل ہوئی کہ تھوڑا بہت اپنے پاؤں پر چل پڑوں تو ایک دن وہ میرے پاس آ کر فکر مندی سے کہنے لگی، بیٹی میں تمہیں اس طرح یہاں مزید نہیں رکھ سکتی۔ 1 مہینے سے میں نے تمہیں سب سے چھپا کر رکھا ہوا ہے اور کسی کو خبر نہیں ہونے دی، لیکن اگر یہاں کے آوارہ اور گندے لوگوں کو ذرا بھی پتہ چل گیا کہ تم اس علاقے کی نہیں ہو تو نہ جانے وہ تمہاری عزت اور جان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، کیونکہ آج سے پہلے میں نے ان کو نہیں پتہ چلنا دیا۔ اب تم ہی مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں، مجھے بتاؤ۔ میرے دل میں اکثر یہ خیال آتا تھا کہ گل خان تو میرا شوہر تھا، میں اس کے نکاح میں ہوں، اگر وہ مجھ سے ایک بار مل لیتا، مجھ سے بات کر لیتا، میری بات سن لیتا تو شاید وہ مجھ پر ترس کھا لیتا، مجھے معاف کر دیتا، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میں نے اس بوڑھی ماں کی منت کی اور اس کے ساتھ بازار جا کر PTCL کے ایک فون نمبر سے اپنے گھر کا نمبر ملایا تھا اور اپنی ماں سے بات کرنے لگی تھی۔ دوسری طرف سے جب میری بہن زرغونہ اور میری ماں نے فون اٹھایا اور میں ان سے بات چیت کرتے رونے لگ گئی اور رو رو کر میں نے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کی تمام داستان انہیں سنائی تھی اور انہیں بتایا تھا کہ کس طرح میرے باپ کے سگے بھائی نے مجھے لا کر مرنے کے لیے پھینک دیا تھا
اور میں نے بتایا تھا کہ میں اس وقت کہاں ہوں اور کس حالت میں ہوں۔ یہ سن کر میری ماں تڑپ اٹھی تھی اور بولی، مرجان تم ہو کہاں؟ تمہارا شوہر گل خان تو تمہیں دیوانہ وار ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ وہ کل بھی 3 بار ہمارے گھر آیا تھا اور تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا اور کہہ کر گیا ہے کہ اگر کچھ تمہارا پتہ چلے تو اسے ضرور بتائے۔ مجھے اس کا کہنا تھا کہ تم حویلی سے بھاگ گئی ہو اور تمہارے باپ کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کی بہن نے اس سے چھپ کر تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ گل خان کو اس بارے میں پتہ ہوگا اور تمہاری نند نے گھر سے نکالا ہے۔ اس بات کا شاید گل خان کو علم نہیں ہے۔ تم ایسا کرو کہ فوراً اسے کال کر کے بتا دو کہ تم کہاں ہو۔ میں شدید ڈری ہوئی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مورے، اس کی بہن نے مجھے ادموہا کر کے چھوڑا ہے۔ اس نے تو مجھے اپنی طرف سے مار ہی دیا تھا۔ اگر اب گل خان کو پتہ چل گیا تو وہ تو میری جان لے لے گا اور میرے زخم تو ابھی مکمل طور پر ٹھیک ہوئے بھی نہیں ہیں۔ لیکن میری ماں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ نہیں بیٹی، وہ جب بھی ہمارے گھر آیا ہے اس نے ہم سے بڑی عزت بڑی تمیز سے بات کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میرے باپ کے خون کا بدلہ میں صرف تمہارے باپ سے لوں گا، لیکن میری تم عورتوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ دل میں ہزار وہم اور غصے آ رہے تھے، خوف آ رہے تھے، لیکن مورے کے بار بار کہنے پر میں نے ڈرتے ڈرتے گل خان کے نمبر پر کال کر ہی لی تھی۔ لیکن جیسے ہی دوسری طرف سے گل خان نے فون اٹھایا تھا تو میری آواز سنی اور وہ بے ساختہ اور بدحواس ہو کر بولا کہ مرجان تم کہاں ہو؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اسے بتایا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، لیکن تمہاری بہن نے میرے ساتھ وہ ہولناک سلوک کیا ہے جو میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتی۔ مجھے مار مار کر پیٹ کر اور یہاں تک کہ میرے پاؤں کے ناخن تک کھینچ کر نکالے گئے ہیں اور مجھے مرا ہوا سمجھ کر پھینکوا دیا گیا تھا، اور اب مجھے نہیں معلوم کہ میں کس ویرانے میں ہوں، میں کہاں کھڑی ہوئی ہوں۔ میری بات سن کر اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ حیران ہوا اور بولا کہ تم بس وہیں کھڑی رہو، میں تمہیں ڈھونڈتا ہوا وہاں آ جاؤں گا، تم وہاں سے مت ہلنا۔ لیکن میں نے روتے ہوئے اس سے کہا کہ پہلے اپنے مقتول باپ کی قسم کھاؤ کہ تم مجھ پر مزید کوئی ظلم نہیں کرو گے۔ تو میری بات سن کر اس نے فوراً اپنے باپ کی قسم کھاتے ہوئے کہا تھا کہ تم اپنا خیال رکھو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ کہنے لگا کہ خدا کی قسم مرجان، تو اتنے دنوں سے میں تھانے اور کچہری اور ہاسپٹلوں کے چکر لگا رہا تھا، مجھے تو خبر ہی نہیں تھی کہ تم کہاں ہو۔ میری بہن بی بی گل نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ تم موقع پا کر وہاں سے فرار ہو گئی ہو۔ میں نے اپنے بندوں سے جب تمہیں کہا تھا کہ اس کمرے میں شفٹ کر دیں تو انہوں نے کہا کہ تمہیں جیسا ہی موقع ملا تھا تم بھاگ گئی تھی۔ میں تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا، تم بس وہیں رکو۔ میں تقریباً 2 گھنٹے میں اسی PDCL کے پاس کھڑی رہی۔ 2 گھنٹے کے بعد گل خان گاڑی تیز رفتاری سے چلاتا ہوا وہاں پہنچ گیا تھا۔ جب اس نے مجھے زبوں حالت اور دردناک حالت میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شدید شرمندگی اور ندامت کے آنسو آ گئے تھے، کیونکہ ابھی تک بھی میرا جو جسم تھا وہ زخموں سے بھرپور تھا۔ اس نے اس مانگنے والی بوڑھی ماں کا دل سے شکریہ ادا کیا اور اسے بہت سارے پیسے دیے اور کہنے لگا کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری بیوی کا خیال رکھا۔ وہ مجھے بڑی حفاظت سے گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ شرمندہ لہجے میں کہنے لگا، مرجان مجھے تمہارے باپ پر بے انتہا غصہ ہے اور میں اسے کبھی نہیں بخشوں گا۔ بے شک اسے ڈھونڈتے ہوئے میری ساری زندگی لگ جائے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ میں اپنی محبت اور اپنی بیوی پر ظلم ہونے دوں۔ مجھے وقتی طور پر غصہ ضرور آیا تھا، لیکن تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں اپنی زبان کا پکا انسان ہوں اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں خوش رکھوں گا، لیکن تم بھی مجھ سے وعدہ کرو اور زبان دو کہ تم کبھی زندگی میں اپنے باپ کی سائیڈ نہیں لوگی۔ تمہارے باپ نے میرے باپ کو قتل کیا ہے، اس لیے اس نے جرم کیا ہے اور اس کی سزا اسے ہر حال میں مل کر رہے گی۔ میں نے اس کی بات سن کر بالکل میں خاموش ہو گئی تھی، سر جھکا لیا تھا۔ کوئی بھی بیٹی اس طرح نہیں چاہتی کہ بے شک اس کا باپ قصوروار ہو پھر بھی اس کے ساتھ ظلم زیادتی کی جائے، ایسا کوئی بیٹی نہیں چاہتی۔ وہ مجھے سیدھا اپنی حویلی لے آیا تھا اور گھر میں داخل ہوتے ہی غصے اور جوش و خروش سے اپنی بہن بی بی گل کو زور زور سے پکارنے۔ جب بی بی گل باہر آئی اور اس نے مجھے گل خان کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامے کھڑے دیکھا تو اس کا چہرہ غصے اور نفرت سے بالکل لال ہو گیا تھا۔ مجھے گل خان نے بتایا تھا کہ اس کی بہن تھوڑی سی ذہنی مریضہ ہے۔ وہ گل خان سے عمر میں بڑی تھی اور اس نے ابھی تک شادی بھی نہیں کی تھی۔
وہ شاید کسی کو پسند کرتی تھی، اس چکر میں اس نے شادی بھی نہیں کی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی چیخی کہ اس منحوس عورت کو ابھی اسی وقت گھر سے باہر پھینکو ورنہ تمہارے ساتھ بھی میں بہت برا سلوک کروں گی۔ یہ سن کر گل خان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ دھاڑ کر بولا کہ خبردار، اگر آپ نے میری بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی کہا یا اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کر کے بھی آپ کا دل نہیں بھرا؟ اور فوراً ان ملازمین کو میرے سامنے بلاؤ جن کی یہ جرأت ہوئی ہے کہ وہ میری غیر موجودگی میں میری بیوی پر ہاتھ اٹھائیں گے، یعنی گل خان کی امانت پر ہاتھ اٹھائیں گے۔ وہ شعلہ بار آنکھوں سے غصے میں چیخ رہا تھا۔ کسی ملازم کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ میری بیوی کو چھوئے بھی؟ اور آپ لوگ میری بیوی پر ہاتھ اٹھاتے رہے؟ قصور اس کے باپ کا تھا تو اس بے گناہ پر ظلم کیوں اٹھایا گیا؟ وہاں بی بی گل اور میرے شوہر کے درمیان حد سے زیادہ جھگڑا اور گالی گلوچ تک ہونے لگی۔ گل خان نے بی بی گل کی ایک نہ سنی اور فوراً پولیس کو فون کر کے بلا لیا۔ اس نے ان 2 ملازمین اور تشدد کرنے والی اس عورت کو سیدھا پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ پولیس کے جانے کے بعد بھی بی بی گل کافی دیر تک چیختی چلاتی اور زور زور سے روتی رہی، لیکن گل خان کا فیصلہ اٹل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد میرا شوہر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے بیڈ روم لے آیا اور کہنے لگا کہ تم یہاں آرام سے بیٹھو، یہ میرا کمرہ ہے۔ میں فی الحال باہر سے دروازہ لاک کر رہا ہوں کیونکہ بی بی گل کا نہیں پتہ وہ اس وقت شدید غصے میں ہے اور اپنا توازن کھو بیٹھی ہے، طیش میں ہے اور وہ تم سے بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس سے بچ کر رہو۔ میں تمہیں اس گھر میں زیادہ دیر نہیں رکھ سکتا کیونکہ مجھے کیس کے سلسلے میں اکثر باہر آنا جانا پڑتا ہے اور آج کا دن یہیں رکتے ہیں اور صبح میں تمہیں کسی محفوظ مقام پر شفٹ کر دوں گا، کیونکہ میں تو گھر سے باہر رہتا ہوں اور بی بی گل کا کچھ نہیں پتا کہ وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے۔ وہ مجھے کمرے میں بٹھا کر باہر چلا گیا اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ باہر صحن سے ان دونوں بہن بھائیوں کے شدید لڑنے جھگڑنے اور چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ بی بی گل کی چیخیں زور زور سے مجھے سننے میں آ رہی تھی اور ابھی اسی سوچ میں تھے کہ اچانک ایک زوردار دھماکے کے ساتھ گولی چلنے کی آواز آئی۔ ہم بدحواس ہو کر کمرے سے باہر بھاگے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہمارے ہوش اڑ گئے تھے۔ بی بی گل نے اپنے ہی بھائی سے شدید جھگڑے کے بعد پستول سے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی تھی۔ پورا گھر ایک بار پھر خون میں نہا گیا تھا۔ سب لوگ حیران ہوئے بی بی گل کو تک رہے تھے۔ حویلی میں قیامت کا منظر ایک بار پھر برپا ہو گیا۔ گل خان اپنی بہن کی خون میں لت پت لاش کو دیکھ کر پاس بیٹھا زاروں قطار رو رہا تھا اور میں اس کے پیچھے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی جیسے اسے مارنے میں میرا ہاتھ ہو۔ واقعے کے بعد پولیس آئی اور کافی تفتیش اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن چونکہ حویلی کے مرکزی ہال میں CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے اور اس میں صاف دیکھا گیا تھا اور دیگر ملازمین نے بھی بیانات دیے تھے، جس سے واضح طور پر ثابت ہو گیا تھا کہ بی بی گل نے خود اپنے ہاتھوں سے جان بوجھ کر خودکشی کی تھی۔ اس نے اپنی جان لینے کی کوشش خود کی تھی۔ گل خان نے پولیس کیس کو ختم کروانے کے لیے کافی پیسہ بھی لگایا تھا، تب جا کر یہ کیس بند ہوا تھا کیونکہ CCTV فوٹیج میں سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا۔ اگلے 2-3 دنوں تک گھر میں انتہائی غمگین سا ماحول رہا تھا۔ تمام رسومات ادا کر دی گئیں اور میری نند بی بی گل کو سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ میرا شوہر شدید صدمے کی حالت میں چلا گیا تھا کہ اس کا ہنستا بستا گھر کچھ ہی دنوں میں خالی ہو گیا تھا، کیونکہ پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھا اور پھر اسی سے جھگڑا کر کے اس کی اکلوتی بہن بھی دنیا میں چلی گئی تھی، کیونکہ وہ اپنے بھائی کے گھر چھوڑ کر جانے کی دھمکی پر اپنا دل ہار بیٹھی تھی کہ اس کا اکلوتا بھائی اسے گھر چھوڑ کے جانے کی دھمکی دے رہا تھا اور اس نے یہ قدم اٹھا لیا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ جذباتی تھی۔ میری زندگی تو اب حد سے زیادہ مشکل اور دردناک ہو چکی تھی۔ میں نے تو اپنی زندگی کے لیے ایسے خواب کبھی نہیں دیکھے تھے اور نہ ہی ایسی ہولناک تباہی کا کبھی سوچا تھا۔ میں اس رات اپنے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے اس کے دکھ بانٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کبھی میں اس کا دل بہلاتی، وہ میرے ساتھ بالکل صحیح رہتا تھا، مجھ پر کوئی ظلم نہیں کرتا تھا، لیکن دن رات اس کے سر پر صرف ایک ہی بھوت تھا اور وہ تھا میرے باپ کو ڈھونڈنا، میرے باپ خان زمان کو ڈھونڈنا اور اسے کی جان لینا۔ وہ دن رات میرے باپ کی تلاش میں گھومتا رہتا تھا، لوگوں کو، پولیس کو، مخبروں کو میرے باپ کا پتہ لگانے کے لیے لاکھوں روپے کی رشوتیں دیتا رہا، لیکن قسمت اچھی تھی کہ ابا کا کچھ پتہ نہیں چلا۔
میں روز نماز پڑھتی، سجدے میں گر کر رب کے آگے روتی اور دعا کرتی کہ اب میرے مالک میرے باپ کبھی میرے شوہر کو نہ ملے، میرا شوہر کبھی بھی میرے باپ کو نہ ڈھونڈ پائے اور وہ جہاں بھی رہیں وہ ٹھیک رہیں۔ میرے شوہر نے میرے باپ کو ڈھونڈنے کے جنون میں اپنا پورا کاروبار، روپیہ پیسہ اور وہ سب کچھ لٹا دیا تھا۔ وہ پولیس والوں کی جیبیں بھرتا رہا اور انہیں مجبور کرتا رہا کہ وہ میرے باپ کو ڈھونڈتے رہیں، یہاں تک کہ ایک دن وہ نوبت بھی آ گئی تھی کہ اسے وہ بڑی اور شاندار حویلی بھی بیچنی پڑی جو اس کے باپ کے نام پر تھی۔ اس کشمکش اور تگ و ود میں 3 سال گزر گئے۔ ان 3 سالوں کے دوران اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا، لیکن میرے باپ کا کچھ بھی پتہ نہیں چل رکھا تھا۔ میرے آغا جی کا اس سے کوئی سراغ نہیں ملا تھا اور میں خوش تھی کہ 3 سال کا عرصہ گزر گیا ہے تو میرا شوہر شاید اپنے اس بیان سے پیچھے ہٹ گیا ہو۔ لیکن پھر 3 سال بعد گل خان اچانک انتہائی غصے اور بدحواسی کی حالت میں ایک دن گھر داخل ہوا تھا اور چیخ کر بولا تھا کہ مرجان، تمہارے باپ کا پتہ چل گیا ہے۔ آج میں اسے اپنے ہاتھوں سے جان سے مار کر اپنے باپ کے خون کا حساب برابر کروں گا۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں بھاگ کر اس کے پیچھے گئی اور روتے ہوئے کہا تھا، خدا کے لیے میرے آقا جی کو مت مارنا۔ تمہارے ابا تو دنیا میں چلے گئے اور تم یتیم ہو گئے، لیکن خدا کے لیے ہمیں یتیم مت کرنا۔ تمہارا باپ تو دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن میرا باپ مت چھینو۔ میں نے بھاگتے ہوئے اس کے پاؤں پکڑ لیے، اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی اور قدموں میں گر کر گڑگڑاتی رہی اور روتی رہی، لیکن اس نے مجھے غصے سے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ مرجان، میں نے اپنے باپ کے قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے اپنا گھر بار، حویلی اور پیسہ سب کچھ لٹا دیا ہے۔ اب ایسا مت کہنا، مجھے آج مت روکنا۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور وہاں لیٹ گئی، گڑ گڑا کر کہا، خدا کے لیے اب تم بھی ایک بچے کے باپ ہو، اپنے اس 3 سالہ معصوم بیٹے پر رحم کھاؤ اور اس کے بارے میں ایک بار سوچو تو صحیح کہ خدا نخواستہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو اس کا کیا بنے گا۔ اس نے میری طرف ایک دردناک نظر ڈالی اور بولا کہ اگر میں نے آج تمہارے باپ کو نہ مارا تو میں خود ہی گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گا۔ اور وہ مجھے پیچھے جھٹک کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں 2 گھنٹے تک مسلح پر بیٹھی رب کے آگے زاروں قطار روتی رہی، اللہ تعالیٰ سے اپنے باپ کی رہائی کی دعا مانگتی رہی کہ کاش میرا باپ اس جگہ اسے نہ ملے جہاں وہ اسے مارنے گیا ہے۔ 2 گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور گل خان انتہائی خاموشی کے ساتھ کمرے میں آیا تھا۔ اندر آیا اور آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ میں حیران ہو کر اس کے پاس گئی، اس کے لیے کھانا لیا اور اس کے پاس گئی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا تک کہ کیا ہوا؟ کیا تم نے میرے آقا جی کو مار دیا؟ اس نے میرے ایک گہری اور سرد نظر مجھ پر ڈالی اور بجھے ہوئے لہجے میں بولا کہ جو پہلے سے مر رہا ہو اسے میں کیا ماروں؟ تمہارا باپ اس قابل نہیں ہے کہ اسے مارا جائے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ تو وہ بولا کہ شہر کے ایک سرکاری ہاسپٹل میں لاوارث پڑا ہوا تھا، نہ جانے 3 سال سے کہاں چھپا بیٹھا تھا، بالکل سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے، انتہائی کمزور اور بے بس بزرگ انسان لگ رہا تھا، آکسیجن ماسک لگا ہوا ہے اور شاید اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس کنڈیشن میں مجھے اسے مارنا چاہیے تھا؟ تمہارے اس لاچار باپ کو مار کر میں کیا ثابت کرتا؟ یہ سن کر میں اپنے شوہر کے پاؤں میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے ایک بار پھر اس سے معافی مانگی۔ اس نے مجھے سنجیدگی سے بتایا اور حکم دیا کہ اگر تمہارا میرے ساتھ کوئی رشتہ ہے، کوئی کسی قسم کا تعلق ہے تو تم میری بیوی بن کر رہنا چاہتی ہو تو تم اپنے باپ کی شکل دیکھنے ہاسپٹل بھی نہیں جاؤ گی، یہاں تک کہ اگر وہ مر گیا تو تم گھر بھی نہیں جاؤ گی، اور اگر میں چاہتا تو اسے وہیں بیڈ پر جان سے مار سکتا تھا تکیہ رکھ کر، لیکن میں نے اپنے بیٹے کا منہ دیکھ کر اسے چھوڑ دیا۔ لیکن اب تم اسے دیکھنے جاؤ گی تو یہ میرا حتمی حکم ہے۔ اس واقعے کے ٹھیک 3 دن بعد مجھے خبر ملی کہ میرے آقا جی ہاسپٹل میں انتقال کر گئے ہیں۔ 3 سال وہ نہ جانے کہاں چھپے رہے تھے، نہ جانے ان کا کوئی خیال رکھتا بھی تھا یا نہیں، لیکن میرے شوہر کی سخت ہدایت کی وجہ سے مجھے اپنے سگے باپ کا آخری دیدار کرنا بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ آج اس بات کو کئی سال بیت چکے ہیں۔ ماشاءاللہ آج میرے 2 بیٹے ہیں اور میرا شوہر بھی میرا خیال رکھتا ہے اور زندگی سکون سے گزر رہی ہے۔
مجھے میرا شوہر بے حد محبت بھی دیتا ہے۔ ظاہری طور پر میری زندگی بالکل پرسکون اور خوشحال دکھائی دیتی ہے، دیکھنے والے کو اس میں کوئی بھی کمی کوتاہی نظر نہیں آتی، لیکن ماضی کے وہ ہولناک سچ اور اپنوں کی نادانیوں کے سیاہ سائے آج بھی میرے دل و دماغ پر منڈلاتے ہوئے پھرتے ہیں۔ میں آج جب بھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچتی ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے کہ میری زندگی کن کن خوفناک اور خون ریز موڑ سے گزر کر واپس آئی ہے، اور میں کیا سے کیا ہو گئی ہوں۔ یہاں شاید مجھے میری محبت تو مل گئی، لیکن اس محبت کو پانے کے لیے جو میں نے بھاری قیمت ادا کی تھی وہ میں ہی جانتی ہوں۔ پھر وہ بھاری قیمت میں نے بھی ادا کی اور میرے خاندان نے بھی ادا کی۔ اس کے بعد مجھے یہی احساس ہوتا ہے کہ مجھے یہ محبت کبھی نہ راس آ سکے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسانوں کو خرید و فروخت کا سامان سمجھنا بہت ہی غلط بات ہوتی ہے، اور لالچ اور بدلے کی آگ میں اندھا ہو جانا پورے کے پورے خاندان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج آغا جی کی بے جا سختی اور رقم کی ہوس اور سسر کا غرور ایک ایسا ناسور بن گیا جس نے کتنی بے گناہ جانیں لے لی تھی۔ محبت اور رشتے صبر، درگزر اور عزت کے محتاج ہوتے ہیں۔ نفرت اور بدلے کی آگ میں جیت کبھی کسی کی نہیں ہوتی، بلکہ صرف نسلیں اور خوشیاں ہی رحاق ہو جاتی ہیں۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ خوش و آباد رکھے، اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں، ایک چھوٹی سی دعا کیا کریں، کیونکہ جب آپ دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو آپ کی اپنی بھی قبول ہو۔